ایک بلند پہاڑی پر ایک جوان عقاب رہتا تھا۔ اس کا نام شاہین تھا۔ وہ اپنے خوبصورت پروں اور بلند پرواز کے لیے مشہور تھا۔ شاہین ہر روز اپنی ماں کے ساتھ اڑتا تھا، لیکن اس کا دل ہمیشہ نئی جگہوں کو دیکھنے اور نئے تجربات کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ ایک دن شاہین نے اپنی ماں سے کہا، ماں، میں ایک سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے کونے کونے کو دیکھوں۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، سفر کرنا بہت اچھا ہے، لیکن تمہیں اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہوگا۔ شاہین نے عزم بھرے لہجے میں کہا، میں محتاط رہوں گا ماں۔ اگلی صبح شاہین نے پرواز شروع کی۔ اس نے پہاڑوں، وادیوں اور درختوں کو پار کیا۔ جب وہ اڑتا رہا تو اس نے نیچے ایک خوبصورت جھیل دیکھی۔ اس جھیل کا پانی چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شاہین نے سوچا، میں وہاں رکوں گا، کچھ دیر آرام کروں گا۔ جب وہ جھیل کے کنارے پر اترا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کئی دوسرے پرندے بھی موجود ہیں۔ ان میں ایک طوطا تھا جو اپنی خوبصورت آواز میں گیت گا رہا تھا۔ شاہین نے کہا، تمہارا گیت بہت خوبصورت ہے۔ طوطے نے مسکرا کر کہا، شکریہ دوست، کیا تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر گیت سنو گے؟ شاہین نے طوطے کے ساتھ بیٹھ کر اس کے گیت سنا۔ جب وہ تھک گیا تو اس نے طوطے سے پوچھا، کیا تم نے کبھی اس جھیل کی تہہ میں جھانکا ہے؟ طوطے نے کہا، نہیں، میں نے کبھی نہیں جھانکا۔ شاہین نے ہمت کی اور کہا، میں یہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ پانی میں اترا اور نیچے جھانکا۔ جھیل کی تہہ میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھیں اور وہاں کا منظر بہت خوبصورت تھا۔ شاہین نے دیکھا کہ مچھلیوں کے ساتھ کچھ عجیب و غریب چیزیں بھی ہیں۔ اس نے ایک چمکتی ہوئی چیز دیکھی جو پانی کے نیچے چمک رہی تھی۔ شاہین نے سوچا، یہ کیا ہے؟ اس نے مزید قریب جا کر دیکھا اور حیران ہوا کہ یہ ایک سونے کی مچھلی تھی۔ مچھلی نے کہا، سلام عقاب، میں اس جھیل کی پہرے دار ہوں۔ تمہاری ہمت کی تعریف کرتی ہوں کہ تم نے مجھے ڈھونڈ نکالا۔ شاہین نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم سچی مچھلی ہو؟ مچھلی نے کہا، ہاں، میں ہر 100 سال بعد ایک عقاب کے سامنے آتی ہوں۔ اگر تم مجھے آزاد کرو گے اور میں تمہیں ایک خواہش پوری کرنے کا وعدہ کرتی ہوں۔ شاہین نے سوچا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ آزاد رہوں اور جہاں چاہوں اڑ سکوں۔ سونے کی مچھلی نے ایک جادوئی چمک پیدا کی اور کہا، تم آزاد رہو گے، لیکن یاد رکھو، سفر کا مطلب صرف منزل نہیں بلکہ راستے کا لطف بھی ہے۔ شاہین نے شکریہ ادا کیا اور دوبارہ جھیل سے باہر آیا۔ اب شاہین کا سفر جاری تھا اور نئے مقامات کی تلاش میں نکل پڑا۔ جب وہ اڑتا رہا تو اچانک اس نے دیکھا کہ کچھ دوسرے پرندے ایک خطرناک طوفان کی طرف جا رہے ہیں۔ شاہین نے سوچا، مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ طوفان کی طرف اڑ گیا اور دوسرے پرندوں کو خبردار کیا، رک جاؤ، طوفان آ رہا ہے۔ پرندوں نے شاہین کی بات سنی اور فوراً ایک محفوظ جگہ کی طرف پرواز کی۔ طوفان کے بعد سب پرندے شاہین کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ شاہین نے کہا، یہ تو میرا فرض تھا، ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ سب نے مل کر خوشی منائی اور شاہین کی بہادری کی تعریف کی۔ اب شاہین کا سفر جاری تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ سفر کے ساتھ ساتھ دوستی اور ہمدردی بھی بہت اہم ہے۔ وہ نئی جگہوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ نئے دوست بھی بناتا رہا۔ چند دن بعد شاہین ایک اور پہاڑی پر پہنچا جہاں ایک بزرگ عقاب رہتا تھا۔ بزرگ عقاب نے شاہین کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آؤ بیٹا، میں نے تمہاری بہادری کی کہانیاں سنی ہیں۔ شاہین نے اپنی مہم کے بارے میں بزرگ عقاب کو بتایا۔ عقاب نے کہا، سفر کرنا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، لیکن تمہیں اپنے تجربات سے سیکھنا بھی چاہیے۔ شاہین نے بزرگ عقاب کی بات کو سمجھا اور کہا، میں ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ شاہین نے اپنے سفر کے دوران بہت کچھ سیکھا۔ اس نے وہ دوستی، ہمدردی اور بہادری کی اہمیت کو سمجھا۔ اس نے ہر نئے دوست سے کچھ نہ کچھ سیکھا اور اپنے تجربات کو دوسروں کے ساتھ بانٹا۔ آخر میں شاہین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھر واپس جائے گا اور اپنی ماں کو اپنی مہم کہانی سنائے گا۔ جب وہ اپنے گاؤں پہنچا تو اس کی ماں نے اس کا استقبال کیا اور کہا، بیٹا، میں تمہیں بہت یاد کر رہی تھی۔ شاہین نے کہا، ماں، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت ساری دوستی بنائی ہے۔ شاہین نے اپنی ماں کو اپنے سفر کی تمام کہانیاں سنائی۔ اس نے کہا، ماں، میں نے سیکھا کہ سفر کا مطلب صرف منزل نہیں بلکہ راستے کا لطف اور نئے دوست بنانا بھی ہے۔